اس کو 25,000 کیوں کر رہے ہیں منیمم ویج کو؟ جس دن یہ آیا ہو گیا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب جو اب تو بہت باتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کس طرف جاتے ہیں کبھی کس طرف جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عالمی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے. لیکن ان کو ایک چیز میں سمجھا دوں، اگر وہ سمجھنا چاہیں، سمجھ سے باہر ہے، ان کے جو پیچھے چلنے والے وہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نااہلی، ان کی بے حسی، لوگوں کا احساس نہیں ہونا، اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور نکالا گیا آئینی طریقے سے. جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتہ تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی. اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شہباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے، الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی، تو کہا گیا کہ امیڈیٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. 2-3 تجاویز دی تھی، ان کو تجاویز تھیں، اس پہ کامنٹ کیے تھے، اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ جی یہ 25,000 روپے منیمم ویج کریں. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منیمم ویج 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان. تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی، سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا. اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی تاکہ اس کی لیگل ریکوائرمنٹ وہ پوری کر دی جائیں. ایک چیئرمین ویج بورڈ بنانا ہے، اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز، امپلائی اور حکومت، ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا، پھر آپ کے سوالات لے لوں گا، کہ مہنگائی کا جو طوفان، اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بینظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں. اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں. میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وزراء ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے. اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے سندھ حکومت، وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے، تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے، تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے، اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے. یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے، اچھی میڈیا پہ اوکے، کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کا پڑا رہتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ، میں نے کہا نا، اس جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا، وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی. اب ایک چینج جو آئی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے سب ممبران کوشش کر رہے ہیں کہ جو کم ٹائم ہے، اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے، اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور سندھ حکومت بھی
یہی کوشش کر رہی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے 4-5 دن سے بڑھ گئی تھی. میری کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے بات ہوئی, میں نے ان کو تنبیہ کی ہے, انہوں نے کچھ ریزنز بتائے. ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی تھی کہ کچھ شارٹیج آ رہی تھی این ٹی ڈی سی سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پھر کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے کنفرم کیا. اب ان کو واپس جو 2-3 دن شارٹیج ایک آئی تھی اکارڈنگ ٹو دیم, وہ پوری بجلی مل رہی ہے. اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھی, باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی. میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں. ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے, پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی, اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی, تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے رورل ایریاز میں, اس کو ایڈریس کریں. ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائی, مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود. اس دن بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات, انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی, اور جب گیس نہیں ہوگی, ایل این جی نہیں ہوگی, فرنس آئل نہیں ہوگا, تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے. ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی. امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب ان چیزوں پہ گرفت لے گی. ہے مشکل کام, جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا, لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی, اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے, خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے, سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. 2-3 ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا. میں خود ادھر گیا تھا, جو گاؤں والے تھے ان سے ملا, ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے, لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی. اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن, اور جو انجرڈ ہیں, اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو. اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا, اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے, وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو, میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے, لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی. اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے, راشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں, اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے. انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے, میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں. اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اتنا سیریس بات ہوئی تھی, اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی, اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں, اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈی ایچ او دادو, اسسٹنٹ کمشنر میئر, مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے, ان کے خلاف انکوائری ہوگی. ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی. کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ
دیر سے پہنچے تھے ادھر. تو یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی. میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کے بھی ہمارے پاس وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائپ ہوگا تو بتاؤں گا. ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو گرمیوں میں یہ لگتی ہیں ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ صفائی کریں گے یہ کریں گے تو یہ نظام آپ کیسے اور بہتر کریں گے. اور دوسرا سندھ پبلک سروس کمیشن آپ وفاق ماشاء اللہ سرکار اچھے ہو گئے, عدالت بھی ہے, تو سندھ پبلک سروس کمیشن کو مستقبل جو ہے وہ کس طرح 2009 سے لے کے لوگ جو ہے. آپ پہلا سوال, دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ پوری انوینٹری کر کے ایک ایک جو بھی اکوپمنٹ ہے ہمارا اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس پہ کیا خرچے یہ کرتے رہیں مینٹیننس کے, تو پتہ چلے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا تاکہ ہم اپنی پوری جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جہاں جہاں بھی ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے, نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جگہ ہوتی ہے, یہ کانفرنس روم ہے, اس کی 40-50 لوگوں کے قریب کیپیسٹی ہے اور اس میں فائر ایکسٹنگویشر نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کی, ایڈوائزر لا بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کتنے دن, ہاں سون نہیں ٹائم دیتا ہے تاکہ اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے دیں گے. اس لیے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے, سب کو ہوگا, آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے, ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ بیٹھ رہی ہے. اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو 16 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں کرتی ہے, 5 سے 15 والی بھی ہماری کوٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں. 1 to 4 کی ہم اب کر رہے ہیں پروسیس اور فائنل ہوگا, لیکن ان جگہوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور بالکل اپارٹ فرام تھنک کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے. میں نے انہوں نے 2 دن کہا ہے ایڈوائزر صاحب نے, میں یہ ہفتہ دے رہا ہوں کہ دیر سے دیر نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروس کمیشن کو فعال کروا دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کے بجٹ بازاروں کا ذکر کیا, رمضان کا ختم ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد کیا نیا عمل ہوگا؟ اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو ایزیلی چیزیں اویلیبل نہیں, اور جو ہے بہت مہنگی ہے. دیکھیے اس کے بعد کا اس وقت تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تھا کہ جو باقی ٹائم رہ گیا تھا رمضان کا, اس میں لوگوں کو کچھ صرف یہ 10 سے 15 دن یہ سبسڈی دینے میں ہمیں تقریباً ½ ارب روپیہ, 500 ملین 462 ملین جو کہ
ये लगता है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पूरे साल ये करें तो कितना पैसा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद जो महंगाई ऊपर की तरफ जा रही थी कम से कम स्टेबलाइज हो जाएगी और लोगों को रिलीफ मिलेगी, और उस पर हम साथ काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन जो क्वांटम इतना ज़्यादा है। Major partners. He underscored determination to speed up CPEC projects, terming China as Pakistan's most reliable friend. The Prime Minister thanked the Saudi leadership for always standing by Pakistan and appreciated Turkey's steadfast support on Kashmir. He underscored the special importance attached to Pakistan's ties with the UAE and the Gulf countries, Iran, the European Union, and the United Kingdom. He stated that Pakistan's relations with the US should be on the basis of equality. On Afghanistan, the Prime Minister stressed the imperative of peace and increased humanitarian assistance. He reiterated Pakistan's consistent support for the Palestinians' right to self-determination. While noting the desire for good relations with India, the Prime Minister underlined that durable peace cannot be achieved without a just resolution of the Jammu and Kashmir dispute. He reaffirmed Pakistan's support to the Kashmiri people in their legitimate struggle and the commitment to raise the Kashmir issue at all forums. Prime Minister Sharif counseled the Indian Prime Minister to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UNSC resolutions and wishes of the Kashmiri people. This, he said, would enable the two countries to focus on the development challenges. As guided by the Prime Minister, Pakistan will continue to proactively advance our diplomacy and partnership in all bilateral and multilateral domains to effectively safeguard our national interests and play our role in promoting peace and development in the region and beyond. Let me inform here that the Prime Minister, accompanied by a high-level delegation, will be undertaking an official visit to Saudi Arabia later this week. More details will be shared subsequently. Ladies and gentlemen, the Minister of State for Foreign Affairs,